السلام علیکم جی. آج ڈائریکٹر جنرل ISPR جو ہیں انٹر سروسز پبلک ریلیشن، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر ان کا افغانستان پہ کچھ کہنا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گزشتہ کم از کم 40 سال سے اور ویسے 70 سال سے ہی، لیکن 40 سال سے افغانستان کے معاملات کو پاکستان کی فوج چلا رہی ہے. تو پاکستان کی فوج کیا سوچتی ہے اور اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. ادارہ جاتی طور پہ لمحہ موجود میں کیا سوچتی ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور جس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ جناب افغانستان کے معاملات افغانستان میں ہونے چاہیے. پھر انہوں نے وسائیوں کے ہاں بھی ایک پتھر مارا. انہوں نے کہا جی بھارت کی وہاں پہ ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ فینسنگ کا کام، یعنی کہ باڑ لگانے کا کام مکمل کر دیا ہے اور 90% مکمل کر لیا. ویسے سر آپ تو 95% مکمل کیا کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ 95% علاقہ جو ہے وہ کلیئر کروایا کرتے ہیں، تو اس دفعہ 90% پہ کام کیوں چھوڑ دیا سر؟ ہمیں ذرا میں کہ آگے کچھ جگت بھی ہونی چاہیے سر. ایسے کام ادھورا، بہت ہی ادھورا رہ گیا. 95% علاقہ آپ ہمیشہ کلیئر کر لیا کرتے ہیں سر، لیکن جو ہے وہ شرپسند پھر وجود میں آ جاتے ہیں اور کارروائی کر جاتے ہیں. تو خیر یہ انہوں نے باتیں کی ہیں. ان کی باتیں اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ حکومت کی اصل مقتدرہ جو ہے افغانستان کے حوالے سے بھی کہ امریکہ کے حوالے سے بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی اس ایشو کے اوپر. تو وہ بولے ہیں جی، اور انہوں نے حکومت پاکستان کی موجودہ پالیسی کا اظہار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کرنا چاہیے تھا، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے، اور بھی ڈیٹیل میں ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. میں ذرا افغانستان کے اندر آنے والے جو طالبان ہیں ان کی اور ان سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے ایک مخصوص طبقے کے حوالے سے جو باتیں ابھر رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور ان باتوں کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلیں گے. خطرناک باتیں ہیں لیکن کر لینی چاہیے، کرنی چاہیے یہ باتیں ہمیں. بنیادی طور پہ مشرف صاحب کے دور کے اندر جب یہ 9/11 ہوتا ہے، اور 9/11 کے بعد پھر پاکستان کے اندر بھی بہت بڑا ایک پیرافرنیلیا کھڑا کیا جاتا، سٹرکچر کھڑا کیا جاتا. اب طالبان جس سوچ، جس فکر، جس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جب ہم نے ان کے ساتھ مل کے چلنا تھا، میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو ہم نے اپنے پاکستانی اداروں کے اندر بھی ان لوگوں کو پروموٹ کیا یا تعین کیا، یا کم از کم انٹریکشن کے حوالے سے تعین کیا، متعین کیا. تو اس وقت وہ لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ ذرا اچھا میوچل انڈرسٹینڈنگ اور سارا ٹرمینالوجی اور سارے وہ سلسلے بھی ان کے ساتھ کر لیا کرتے تھے. جب ہم نے طالبان کے مخالفت میں سپاری پکڑی اور وہ سپاری پکڑ کے تو ہم آگے چلے، یعنی کہ مشرف صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ادارے کے اندر 40 سال سے پروموٹ ہوتے رہے ہیں اور اوپر آتے رہے ہیں تو ان کی ہمدردیاں تو ہوں گی. تو پھر جنرل محمود صاحب جیسے لوگوں کا حشر کیا گیا اور جنرل عثمانی صاحب جیسے کو کک آؤٹ کیا گیا. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا. تو جب ان کو ہم نے کک آؤٹ کر لیا اور دیکھا کہ معاشرہ پھر بھی اس انتہا پہ جانے کو تیار نہیں ہے طالبان کے حوالے سے یا اسلامائزیشن کے حوالے سے پاکستان میں ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، حالانکہ یہ زیادتی والی بات ہے. تو پھر اس کے لیے لبرل اور سب سے پہلے پاکستان اور یہ سارے متعارف کروائے گئے اور کوٹا متعین کیا گیا کہ جناب ان کو جب ہم پکڑتے ہیں تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. کچھ لوگوں نے پھر کچھ اقلیتوں نے، کچھ اقلیتی مائنڈ سیٹ نے، مسلمانوں کے اندر سے ہی انہوں نے فوری طور پہ ایک فارمولہ پیش کیا کہ جناب پاکستان کے اندر جو اداروں کے اندر جو لوگ رکھے جائیں وہ ان لوگوں کے جو طالبان کے ہم نظریہ ہوں، ان کے نہ ہوں، بلکہ منارٹی مائنڈ سیٹ سے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو پھر چن کے جو اینٹائی طالبان لوگ ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر، بہت سارے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، میجورٹی ہے شاید،
ان کو چن چن کے اس پہ لگایا گیا۔ پھر ان لوگوں نے ایسے ایسے کارنامہ ہائے سر انجام دیے جن کے اندر جعلی پولیس مقابلوں سے لے کے اور شک کی بنیاد کے اوپر مجھے بھی پکڑ سکتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ہمیں شک ہوا ہے کہ اس کے جو ہے وہ 20% لسنر جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اس آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے بنیاد ہونک چیزوں کے اوپر کرتے ہوئے آغاز اس کا مشرف صاحب نے کیا تھا اور انتہا پہ پھر اس کو زرداری صاحب نے پہنچایا، اور ایک فرقہ پرستی کی ایک نہ ختم ہونے والی جو سٹریک تھی وہ انہوں نے شروع کی کہ یار ایون جوڈیشری کے اندر بھائی کوٹا ہو گیا کہ یہ بیلیں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج لیول کے اوپر اور ہائی کورٹ کے ججز تک اپوائنٹ کیے۔ اب تو اس کوٹے میں اپوائنٹ ہونے والے لوگ سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جیڑا کوئی اس نقطہ نظر کا بندہ ہمارے ہتھے چڑھے گا اس کو ہم نے پھڑکا دینا، اور انے واہ لکھا لکھایا فیصلہ صرف نام تبدیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ کہ ان کے پاس سے جو ہے وہ نفرت انگیز مواد جو ہے، یہ بڑا ٹپیکل کیس ہے اس طرح کا، نفرت انگیز مواد برآمد ہوا ہے اور اس کو تون دے۔ پہلے وہ اپنا فرقہ وارانہ سکور سیٹل کرنے میں لگ گئے جی، اور انہوں نے نفرت انگیز مواد کے نام کے اوپر جید علماء کرام جن کا کسی ایک فقہ کے اندر مطلب کہ جن کا احترام ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو اتھینٹک سکہ بند عالم دین سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی کتابیں برآمد کر کے ان کے گھروں سے ان کو جناب لٹکانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو کہ بظاہر پہلے نہیں تھیں، مثالیں اس کی دی گئیں کہ دیکھیں جی سعودی عرب کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اوپر پابندی لگی ہے، وہ الجہاد فی الاسلام کے اوپر پابندی لگی تھی میری اطلاع کے مطابق، اور چونکہ جہاد جو تھا وہ چاہیے نہیں تھا اور جہاد کو لوگوں کے اذہان سے اتار کے باہر ڈالنا تھا، نتیجے کے طور پہ یہ ہوا کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو پرموٹ کیا گیا جو کہ اینٹی جہاد تھے۔ تو اینٹی جہاد کہڑے نہیں تو پتہ ہے، ٹھیک ہے بھئی، وہ ایک تعلیمات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک سیاسی ضرورت کے تحت اس کو پرموٹ کرنا شروع کیا، ایکسٹرا آرڈنری پرموٹ کیا، تو نتیجے کے طور پہ کچھ لوگ آ گئے، پھر امریکہ بہادر آیا ڈنڈا پکڑ کے، وہ جو منارٹیاں تھیں وہ امریکہ کی فوج کے اندر بھی امریکہ کی فوج کیڑی تھی آہو امریکہ کی فوج جو تھی وہ تو بلیک واٹر تھی نا پاکستان کے اندر، تو بلیک واٹر کو پکڑ پکڑ کے بھرتی کر کے ہم نے وہ لوگ بھرتی ہوتے گئے، اور پھر اس بھرتی کے اندر انہوں نے پھر اپنے سکور بھی سیٹل کیے۔ اب یہ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے جو بدعمالیاں اور ظلم کیے ہیں، اور جس طرح انہوں نے پکڑ پکڑ کے کچھ فیملی کے، کچھ سکول آف تھاٹ کے، کچھ مدرسوں کے لوگ جعلی پولیس مقابلوں میں پار کیے ہیں، ان کو اپنا آخرت نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ تو اس کا اور بڑی نخوت سے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اب آپ ان کو جتنا مرضی کر لیں جی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے کہ ڈزن۔ اب یہ ڈزن کرنے والوں کو نا اصل میں آگ لگی ہوئی ہے، ان کو قیامت نظر آ رہی ہے، کبھی وہ ہیومن رائٹس کی طرف سے آتے ہیں، کبھی طالبان کا شٹل کا آگ برقع دکھاتے ہیں، وہ آ گئے۔ امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ہم طالبان کے گلے پڑ جائیں اور ان کے خلاف بندوق اٹھا لیں اور سارا کچھ کر لیں، اور امریکہ کو یہاں سے بیٹھ کے ان کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کریں، اور وہ سہولتیں فراہم ہم کریں اور اس کے عوض ہم پیسے لیں، اور ہم چونکہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں، اس کوٹے کی بنیاد کے اوپر جو مشرف دور کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ اس ریٹائر جنرل محمود اور درانی جیسے لوگوں کو باہر نکالیں، اور جن کو لائے تھے وہ اب ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ خطرناک ہے، میں کسی کا نام ہی نہیں لیا سر، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بیسیکلی ان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اس وقت جھوٹ بول کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے تھے، اور جھوٹ بول کے یہ اوپر آئے تھے، اور جھوٹ بول کے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور کسی کو خطرہ نہیں۔ باقی امریکہ کے اندر ایک فیشن آتا ہے، کوئی گلوکار ہٹ ہوتا ہے، کوئی سویگ سٹائل پیدا ہوتا ہے،
تو پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں ہپیزم ہوتا تھا, ایک سویگ ہوتا تھا جناب, وہ یورپ سے بچا چلتا تھا گلے میں گٹار لٹکا کے اور گھومتا گھماتا افغانستان پہنچتا تھا کہ یہاں پہ چرس بڑی خالص ملتی ہے, ٹھیک, اور چرس پی کے دم مارو دم کابل کی گلیوں کے اندر کسی نہ کسی تھڑے کے اوپر گرا ہوتا تھا. یہ ایک 70s کے دور کا ایک رہا ہے نا, 60s اور 70s کا ہپیزم ایک رہا ہے. تو مسلم یوتھ کے اندر جبکہ ان کو اپنے معاشروں کے اندر آگے بڑھنے کے مواقع اس طرح دستیاب نہیں ہیں جس طرح کہ ان کے دیگر ہم وطنوں کو دستیاب ہیں, تو وہ حقائق سے, معاشرے کے موجودہ حالات سے ایک فرار اختیار کرتے ہیں, اور فرار اختیار کرنے کا موقع جو تھا وہ ان کو جہاد میں نظر آیا, تو وہ پھر اکٹھے ہوئے پوری دنیا سے. ایک افغانستان ہے, دوسرا داعش ہے. داعش کا طریقہ کار مختلف تھا. داعش نے جو وہاں پہ سیٹلڈ اور پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ لوگ تھے ان کو جس طرح مقناطیس لوہے چون کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اس طرح اٹریکٹ کیا, اور اٹریکٹ کر کے اور وہاں پہ لا کے شام اور عراق کے اندر اور مروایا, ٹھیک ہے. اور یوں وہ لوگ جو تھے وہ امریکہ اور یورپ, مطلب یورپ سے جو صاف کیے ہیں مسلمان, وہ داعش نے کروائے ہیں. مسلمان سے مطلب یہ ہے, میں بھی اس طرح کا مسلمان نہیں ہوں, سمپل از دیٹ. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوری جو ہے فلسفی ود پریکٹسنگ اس کو پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو گیا, ٹھیک, اور اس کو پریکٹس کر رہا ہے, کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک, اور نتیجے کے طور پہ وہ وہاں پہ سروائیو کر گیا. وہ اس کو وہ سوسائٹی اپروٹ کرنا چاہتی ہے کہ یار یہ اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے, یہ انسپائر کر گئی اگر ہماری ینگ جنریشن کے ایک چھوٹے سے طبقے کو بھی, وہ یہ اپنی جنریشن کے بھی کچھ لوگوں کو اٹریکٹ کر گیا, تو یہ تو ہمیں اکھاڑ کے پھینکیں گے, اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو وہ بیبی اینڈ بوز والے فارمولے کے اوپر عمل ہی کرنے پہ یقین نہیں رکھتے, یہ فیملی سسٹم پہ بلیو رکھتے ہیں, پھر بچے زیادہ کرتے ہیں. یہ تو نیکسٹ 100 ایئر کے اندر تو یہ لے دے جائیں گے ہمیں, تو لہٰذا ان کو اپروٹ کر دیا جائے گا. اگر وہ پکڑ کے پاکستانی فارمولے کے تحت جعلی پولیس مقابلوں میں مارنا شروع کریں گے تو ان کی اپنی سوسائٹی کھڑی ہو جائے گی, ہیومن رائٹس یہ وہ سارا کچھ. تو کیا کیا جائے, ان کو یہاں سے دھکا دیا جائے, اور دھکا کیسے دیا جائے, وہ ایسے دیا جائے, اور وہ پھر دھکا دیتے تھے اور وہ سارے وہ وہاں پہ ہو گئے. لیکن پاکستان میں اب کیا ہے, پاکستان میں وہ لوگ, ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا کہ ایک تو ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہر چیز کی 2 نمبری بہت جلدی ہو جاتی ہے. چائنا سے پیٹر انجن جو ہے وہ پچھلے 7-8 سال پہلے تک آتے رہے, بلکہ 10-12 سال تک آئے ہیں, کوئی 7-8 سال کے لیے. 2001-2002 میں میرا خیال آنا شروع ہوئے تھے, بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی پہلے. 2008-9 کے اندر ہم نے پیٹر انجن اپنا بنا لیا. اب وہ چائنیز پیٹر انجن بکی جا رہا ہے, چائنیز پیٹتے ہیں, ہم نہیں بنا کے بھیج رہے, لیکن بنی جا رہا ہے ڈسکا کے اندر اور بکی جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اس طرح بہت ساری چیزیں پہلے باہر سے آتی ہیں, جیسے میں نے جوتوں کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی کہ وہ باہر سے آئی ہیں, ایک آدھ دفعہ ہی آئی ہیں, امپورٹ ہوئی ہیں, پھر وہ بند ہو گئی. یہ چائنا کا لیسن جو تھا وہ اتنا بڑا جو ہوتا تھا وہ اس دفعہ نہیں آئے گا, پاکستان سے باہر نہیں آیا اس دفعہ. ہم نے چائنا سے امپورٹ نہیں کیا, لیکن چائنا کا لیسن یہاں پہ بھی کی جا رہا ہے, یعنی کہ ہم نے خود اس کو ڈیولپ کر لیا, لوکلی کر لیا. مطلب جو علم میں, تحقیق میں قومیں کمتر ہوتی ہیں وہ پھر یہی کرتی ہیں, تو ہم بھی چونکہ اس میں کمتر ہیں تو یہی کر رہے ہیں. تو اسی طرح طالبان جو ہیں ان کا جو فینومینا ہے, جو بہت سارے لوگوں کو جسے کہنا چاہیے اٹریکٹ کرتا ہے, اس کی بھی یہاں پہ 2 نمبری. وہ آپ نے سنا نا, وہ کیا نام ہے, گلگت کے اندر جناب وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. وہ انتہائی اعلیٰ قسم کے رنگ باز لوگ ہیں. اب وہ اس بنیاد کے اوپر نا لوکل دہاڑیاں لگائیں گے, ٹھیک ہے. کسی کو پیغام بھیجیں گے کہ جناب ہمیں اتنی ڈونیشن بھیجو, اور کسی کو پیغام بھیجیں گے کہ اپنے 2 بچے بھیجو, اور ان 2 بچوں سے پھر لوکلی آپریٹ کر رہے ہوں گے اور اپنی فورس ایک اسٹیبلش کر کے وہ کریں گے. ایسے جال سازوں سے محتاط رہیں. ہم نے باقاعدہ ان کو سوال بھیجا تھا کہ یہ جو پشاور میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگ آپ کے نام کے اوپر چندہ مارے, انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے ان کو نہ دیجیے گا, یہ نہ ہماری طرف سے آتھرائز ہیں, نہ ہمارے کوئی نمائندے ہیں, ان کو نہ کچھ دیجیے گا, ٹھیک ہے, اور کم از کم ہمارے نام پہ تو نہ دیجیے گا. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت, میں اب کہنا نہیں چاہ رہا کہ
پاکستان کے ہر چوک کے اندر جو ہے کب جو ہے حکم ہوتا ہے تو کس پارٹی کے لگ جاتے ہیں. اب کھالیں کٹھی کرنے کے لیے دیکھیے گا نا کس طرح، مطلب کہ جہاں پہ پہلے وہ حافظ سعید صاحب کے لگا کرتے تھے، اب وہاں پہ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ والوں کے لگے ہوئے تھے. وہی پیٹرن ہے، وہی اس طرح ایک بندہ جو ہے لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں. ٹھیک، اب زیادہ باتیں کہیں تو پھر قدر نہیں. تو اس لیے یہ جو اس وقت موجودہ ہیوز اینڈ کرائز ہیں، اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس پاکستان کو جو ہے پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور انتہائی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. میری حیرت ہوئی اور بڑی توقع کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب نے جو امریکن وزیر خارجہ کا فون ریسیو کیا، ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ آپ فون شون کر لو، سانو وزیر اعظم نے سمجھو میں تو وزیر خارجہ ہوں. پھر انہوں نے فون کر لیا تو اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک بات انہوں نے کہہ دیا اور بہت ساری جگہوں پہ خام خواہ آگ لگ گئی ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑی مار کھائی ہے، اب وہ بڑی عقل کی بات کرتے ہیں ڈپلومیٹیکلی. یہ وہی بات ہے جو خاکسار نے بھی عرض کی تھی. تو اس لیے وہ بڑے، اب وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بڑے چلاک ہو گئے ہیں، ہوشیار ہو گئے ہیں، ڈپلومیسی کی زبان ہوتی ہے. اس نے کہا جی وہ بڑے عقل مند ہو گئے. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو خام خواہ کی مرچیں لگ گئیں. پاکستانی معاشرہ پاکستانی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ملٹیپل جو ہے پلورلزم پایا جاتا ہے. زیادہ خیالات کے لوگ، زیادہ نسلوں کے لوگ باہم مل کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. افغان معاشرہ ہے. افغان معاشرے کے اندر کیا بہتر ہے وہاں کی اکثریت نے طے کرنا ہے، غیر ملکی پیسے سے مسلط شدہ اقلیت نے طے نہیں کرنا. اور پاکستان میں کیا بہتر ہے، یہ ہم 1973 کے آئین میں لکھ چکے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور نتیجے کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام مصیبتیں جو ہیں ان کو ان کے معاشرے کے پرسپیکٹو میں دیکھا جانا چاہیے. پاکستان ایک آئین رکھتا ہے، یہ آئین پاکستان کے لوگوں نے آدھا ملک گنوانے کے بعد بنایا تھا، اور اس آئین کی جبکہ افغانستان کے اندر آئین جو تھا وہ باہر سے مسلط کیا گیا تھا، لا کے کاپی پیسٹ کر کے، ٹھیک ہے، کہیں باہر سے امپورٹ کر کے. تو بہت فرق ہے دونوں ممالک کے اندر، دونوں ممالک کی سوسائٹی کے اندر. ہم جو سفر 1973 کے اندر آئین پاس کر کے کر آئے تھے، جو منزل طے کر آئے تھے، وہ منزل ان کو ابھی طے کرنی ہے. تو ان کو ان کی منزل طے کرنے دیں، ان کو ان کے معاملہ طے کرنے دیں. اب تسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.